بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک۔ تو اس کے اندر جو تجویدی قوانین شامل ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ تو سب سے پہلے ہے مثلهم۔ اب یہاں سا آ رہا ہے، اس کو سا پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اس کو سین پڑھتے ہیں جیسے مثلهم، ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے سا پڑھنا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ مثلهم آگے ہے کمثل الذی، اب کاف کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، سا کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد جو لام ہے اس کے اوپر شد ہے اور زبر ہے۔ تو دونوں لام کو آپس میں ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے۔ آگے زال آ رہا ہے، اس کو زا نہیں پڑھنا، الذی نہیں پڑھنا، الذی پڑھنا ہے۔ کمثل الذی استوقد نارا، آگے واو لین ہے تو اس کو تو پڑھنا ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر زبر ہے، تو قودا نارا، را کے اوپر 2 زبر ہیں، لیکن جہاں وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے نارا، کیونکہ آگے الف ہے۔ آگے ہے فلما اضاءت، اب یہاں میم مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، تو یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جانا ہے۔ اس کے بعد مدہ ہے تو اس کو تھوڑا سا 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا پڑھیں گے، جیسے فلما، آگے ہے اضاءت، اب الف سے پہلے موٹا حرف ہے تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے ضاد کو پہلے ہی موٹا پڑھتے ہیں، ضاءت، الف کے اوپر مد ہے، اس کو مد متصل کہا جاتا ہے، اس کو بھی آپ نے لمبا پڑھنا ہے، اضاءت۔ آگے ہے ما حولہ، اب یہاں ہا کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا، ما حولہ ذہب اللہ، اب یہاں لام کے ساتھ با مل رہا ہے، اس کے لام کے اوپر شد ہے، لفظ اللہ ہے، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ذہب اللہ بنورہم، واو ساکن ہے، اس سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، بنورہم۔ آگے ہے وترکہم، واو کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، آگے را کے اوپر زبر ہے، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، پہلے جو تا ہے اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے، جیسے وترکا، کاف کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، آگے میم ساکن ہے تو اس کو ہا کے ساتھ ملیں گے، وترکہم۔ آگے ہے فی ظلمات لا یبصرون، آگے ظلما، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر، اس کو لمبا پڑھیں گے، آگے تے کے نیچے تنوین ہے، لام کے اوپر شد ہے، زبر ہے، تو ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے، ظلمات لا یبصرون، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، فی ظلمات لا یبصرون۔ پھر سے سنیے گا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 18، صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔
یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور مشکل ہے، اس میں کچھ تجوید کے قوانین اور رولز شامل ہوتے ہیں، تو یہاں آپ نے خیال کرنا ہے۔ جیسے سب سے پہلے صم بکم، تو یہاں آپ کو میم کے اوپر ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، تو یاد کر لیں جب بھی تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش یا نون ساکن کے بعد با نظر آ جائے تو وہاں ہم تنوین کو یا نون ساکن کو میم کے ساتھ تبدیل کر لیتے ہیں۔ جیسے صم بکمن، آگے ہے بکمن، یہاں اظہار ہو رہا ہے، حروف حلقی ہے عین، تو یہاں آپ نے اس کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ بکمن عمیٌ، عمیٌ، یہاں اخفا ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا غنہ کرنا ہے۔ جیسے صم بکمن عمیٌ فہم لا، فہم لا، یہاں فا کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، آگے میم ساکن ہے تو ان دونوں کو ساتھ ملیں گے۔ فہم، لام الف لا ہے، لا، فہم لا یرجعون، یا کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر ساکن ہے تو ان را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ یرجعون، عین کا خیال کرنا ہے، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ یرجعون، آیت پھر سے سنیے گا، صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، تو سب سے پہلے ہے او کصیب من السماء، او کصیب، یہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے، وہ ساکن ہے تو یہاں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں۔ او کصیب، قاف کے اوپر زبر ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، یا کے نیچے زیر ہے اور شد ہے، مشدد ہے تو یہاں آپ نے تھوڑا سا غنہ کرنا ہے۔ صیب، آگے ادغام ہو رہا ہے، با کے نیچے دو زیر ہے، میم کے اوپر شد ہے، آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جانا ہے۔ او کصیب من السماء، من السماء، نون کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر زبر ہے اور شد ہے، یہاں بھی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ من السماء، یہاں میم کے بعد مد آ رہا ہے تو اس کو آپ نے 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا پڑھنا ہے، اس کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور آگے حروف مدہ کے بعد جانی پہچانی لفظ ہے حمزہ، تو یہ سنگل لفظ کے اندر آ رہا ہے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے من السماء۔ آگے ہے فیہ ظلمات ورعد وبرق، ہا کے نیچے زیر ہے تو آپ نے فی ہی پڑھنا ہے، اس کو فی ہے نہیں پڑھنا۔ فیہ ظلمات، زوا کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا پڑھنا ہے۔ ظلمات، تا کے اوپر دو پیش ہیں، واو کے اوپر زبر ہے اور شد ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے، آپ نے غنہ کرنا ہے۔ ظلمات ورعد، را کے اوپر زبر ہے، عین ساکن ہے، عین کو عین پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ ورعد، آگے پھر دال کے اوپر دو پیش ہیں، واو کے اوپر زبر ہے، شد ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ ورعد وبرق، با کے اوپر زبر ہے، را ساکن ہے تو را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے با کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ آگے ہے وبرق، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اب یہاں وقف کرنا ہے، حروف علامت آ رہا ہے۔ وبرق، پھر سے سنیے گا، فیہ ظلمات ورعد وبرق، آگے دیکھیں جی، یجعلون اصابعہم، یجعلون،
یا کے اوپر زبر ہے، جیم ساکن ہے تو دونوں کو ساتھ میں ملائیں گے، عین کے اوپر زبر ہے، عین کا خیال کرنا ہے، لام کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے تو دونوں کو ساتھ ملائیں گے اور ہونٹ گول کریں گے، یجعلون اصابعہم، صاد زبر صا ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، آگے بے کے نیچے زیر ہے، اصابعہم فی آذانہم، فی یہاں مد جائز آ رہا ہے تو اس کو آپ نے لمبا پڑھنا ہے، فی آذا، یہاں زال کا خیال رکھنا ہے، زا نہیں پڑھنا ہے اس کو، فی آذانہم من الصواعق، یہاں میم کے بعد میم کے اوپر شد آ رہا ہے تو یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، آذانہم من الصواعق، صاد کے اوپر پھر شد ہے اور زبر ہے تو دونوں کو ساتھ میں ملائیں گے اور غنہ کریں گے، آگے عین کے نیچے زیر ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، من الصواعق، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، کلکلا کرنا ہے، من الصواعق حذر الموت، ہا کے اوپر زبر ہے، زال کے اوپر زبر ہے، حاذا، را کے اوپر زبر ہے، آگے لام کے اوپر ساکن ہے تو را کو موٹا پڑھ کے اس کے ساتھ ملائیں گے، حذر الموت، میم کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، دونوں کو ساتھ ملائیں گے، ہونٹ گول کریں گے، موت، پھر سے سنیے گا، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، آگے ہے واللہ محیط بالکافرین، تو سب سے پہلے ہے واللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، واللہ، آگے ہے محیط، یہاں پھر سے طوے کے اوپر میم نظر آ رہا ہے تو جب بھی تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد با نظر آ جائے تو وہاں ہم نون ساکن یا تنوین کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، جیسے محیط بالکافرین، بالکافرین، کاف کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر ہے تو آپ نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا پڑھنا ہے، بالکافرین، پھر سے سنیے گا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک درست پڑھنے اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔